السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر طلباء ترکیب کرنے کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں کہ ترکیب کس طرح ہوگی۔ سب سے پہلے میری ان طلباء کو گزارش ہے جن کی ترکیب کمزور ہے، سب سے پہلے آپ کو جو ترکیب کے اہم قواعد اور اصول ہیں، آپ ان اصولوں اور قواعدوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ جیسے مرکب اضافی کے قواعد ہیں، جملے اسمی کے قواعد ہیں، جملے فعلیے کے قواعد ہیں، مرکب توصیفی کے قواعد ہیں، حال اور ذوالحال کے قواعد ہیں، معطوف علیہ کے قواعد ہیں۔ آپ ان قواعدوں کو اور اصولوں کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ترکیب بالکل درست ہو جائے گی۔ آج میں آپ کے سامنے جملے اسمیہ کے 3 اہم قواعد بیان کروں گا۔ یہ ایسے قواعد ہیں جو ترکیب میں اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ان قواعدوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی ترکیب درست ہو جائے گی۔ قاعدہ نمبر 1، ایسے دو اسم ہوں جو پہلا اسم الف لام کے ساتھ ہو، یعنی اس کے اوپر الف لام داخل ہو، اور دوسرا اسم اس پر الف لام داخل نہ ہو، وہ اسم الف لام کے بغیر ہو، تو شروع والے اسم کو بنائیں گے مبتدا، اور جس پر الف لام داخل نہیں ہم اس کو بنائیں گے خبر۔ یہ پکا قاعدہ ہے کہ 2 اسم ہو، شروع والے اسم پر الف لام داخل ہو، دوسرے اسم پر الف لام داخل نہ ہو تو شروع والے اسم کو بنائیں گے مبتدا، بعد والے اسم کو بنائیں گے خبر۔ کا مثال دیکھیے، اللہ عالم۔ اب اس میں دیکھیے لفظ اسم جلالت اللہ، یہ الف لام کے ساتھ ہے اور یہ شروع میں ہے تو یہ بنے گا مبتدا، اور عالم یہ الف لام کے ساتھ نہیں، اس کے اوپر الف لام داخل نہیں، تو لہذا عالم کو ہم بنائیں گے خبر۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کلام کے شروع میں مرکب اضافی آ جائے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ آ جائے، اور ان کے بعد بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے۔ کلام کے شروع میں مضاف الیہ آ جائے، اس کے بعد بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں مبتدا خبر بنیں گے۔ مثال دیکھیے، خیار الشرط جائز۔ اب اس میں دیکھیے خیار الشرط یہ مضاف الیہ بن کر یہ بنے گے مبتدا، اور جائز یہ الف لام کے بغیر ہے تو یہ بنے گی خبر۔ قاعدہ نمبر 3، کلام کے شروع میں الف لام والا اسم ہو، یعنی اس اسم پر الف لام داخل ہو اور اس کے بعد کوئی فعل آ جائے تو وہ بھی ہمیشہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں، یعنی وہ اسم جس کے ساتھ الف لام ہے تو وہ اسم مبتدا بنے گا، جس کے بعد فعل واقع ہوگا تو وہ فعل اس کی خبر بنے گا۔ مثال دیکھیے، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول۔ اب اس میں دیکھیں النکاح یہ کلام کی شروعات ہے، کلام کی ابتدا ہے، اور النکاح کے ساتھ الف لام ہے تو یہ النکاح بنے گا مبتدا، اور آگے ینعقد بالایجاب والقبول یہ خبر بنے گا۔